تو حضرت سے مل جل کر آ گیا. حضرت کو رات کی میں دعوت دے رہا تھا لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, انہیں کہیں جانا تھا, اس لیے وہ میری دعوت قبول نہیں کر سکے. تو یہ ہمارے بھائی ہے جو کہ جامعہ ملیہ کے 7 نمبر گیٹ پر شکنجی بیچتے ہیں. ماشاءاللہ سے حلال کام کر رہے ہیں جو کہ اسلام ہمیں تربیت دیتا ہے کہ تجارت کرنے کی. تو الحمدللہ میری چائے تیار ہو گئی ہے. تو جیسا کہ کل کے ولاگ میں آپ نے دیکھا کہ جب میں اپنے استاد محترم سے ملتا ہوں تو میں اپنے استاد محترم کا ہاتھ چومتا ہوں, جس پر ہمارے بہت سے مسلم بھائی بہن یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کسی کا ہاتھ چومنا اسلام میں جائز ہے یا حرام ہے. السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہنوں, آپ کا استقبال ہے میرے آج کے ولاگ میں. تو جیسا کہ آپ نے کل کے ولاگ میں دیکھا کہ میں اپنے استاد محترم سے ملنے آیا تھا, ان سے کیا بات چیت ہوئی آپ کل کے ولاگ میں دیکھ چکے ہیں. یہ ہے میرے استاد محترم جن کے پاس میں نے قرآن جیسی بابرکت کتاب کو حفظ کیا ہے, جن کے پیچھے حضرت نے کافی محنت کی ہے, اور میں جتنا آپ کا شکر ادا کروں, آپ نے میرے پیچھے بہت محنت کی ہے. میں یہ جانتا ہوں اور آپ جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے, بے شک یہ کوئی دوسرا نہیں جان سکتا. اور یہی چیز ہمارا اسلام بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک استاد باپ کے قائم مقام ہوتا ہے. جس طرح ہم اپنے والدین کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے, ان کے احسان کو تاعمر یاد رکھتے ہیں, اسی طرح ہمیں اپنے اساتذہ کے بھی احسان کو تاعمر یاد رکھنا چاہیے. تو حضرت سے مل جل کر آ گیا. حضرت کو رات کی میں دعوت دے رہا تھا لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, انہیں کہیں جانا تھا, اس لیے وہ میری دعوت قبول نہیں کر سکے. تو اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو, بہت ضروری کام ہو, تو اس صورت میں آپ دعوت قبول نہیں بھی کر سکتے ہیں. دعوت قبول کرنا اس وقت ضروری ہے جب آپ بلا وجہ کسی کی دعوت قبول نہ کریں, تو یہ غلط ہے. اگر آپ کو کوئی ارجنٹ کام ہے تو اس صورت میں آپ دعوت ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہر کسی کی دعوت قبول کرنی چاہیے, لیکن اگر آپ کو کوئی کام ہو تو اس وقت آپ نہیں بھی قبول کر سکتے, اس میں کوئی حرج نہیں. بلا وجہ کسی کی دعوت ٹھکرانی نہیں چاہیے. تو اب میں اپنے گھر چلتا ہوں یہاں سے رکشہ پکڑ کر. تو یہ ہمارے بھائی ہے جو کہ جامعہ ملیہ کے 7 نمبر گیٹ پر شکنجی بیچتے ہیں. ماشاءاللہ سے حلال کام کر رہے ہیں جو کہ اسلام ہمیں تربیت دیتا ہے کہ تجارت کرنے کی. کوئی بھی کام ہو کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. ماشاءاللہ سے یہ بھائی اپنے گھر والوں کے لیے محنت کر کے کما رہے ہیں. کیا نام ہو آپ کا؟ موسم رضا بھائی. محسن رضا. موسم رضا جی. اچھا ماشاءاللہ, آپ دیکھتے ہیں میری ویڈیو؟ جی ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کی ویڈیو. اچھا, کیسے لگتی ہے آپ کو؟ بہت ہی اچھا ہے بھائی. اچھا ماشاءاللہ. تو کیوں آپ یہ کام کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے بھائی کہ گھر چلانا پڑتا ہے, کیا کریں, مجبوری ہے. بالکل بالکل. تو آپ لوگ انہیں دیکھ کر صرف جج ہی کر سکتے ہیں کہ یار اس عمر میں کیوں کام کر رہے ہو, پڑھ سکتے ہو, لیکن جس گھر کی کیا مجبوری ہوتی ہے وہ وہی جانتا ہے, جو بچپن کو جلدی ہم سے چھین لیتا ہے. تو اور ہمارا اسلام یہی سکھاتا ہے کہ وقت پر ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے, گھر والوں کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے. بہت ہی اچھا لگا آپ سے مل کے. اچھا, آپ سے بھی بہت بہت اچھی بات ہے. مومن مومن کیا ہے؟ مومن 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 بھائی ہے. تو ابھی میں عصر کی نماز پڑھ کے آیا ہوں تو پتہ چلا کہ امی کسی کے گھر گئی ہوئی ہیں جہاں وہ تھوڑا وقت اسپینڈ کر کے آئیں گی. تو عصر کے بعد میں چائے پیتا ہوں, اس لیے میں ابھی چائے بنا رہا ہوں. کس کس کو میرے ہاتھ کی چائے پینی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں, کیونکہ میں چائے بہت ہی اچھی بناتا ہوں. انشاءاللہ آپ میں سے اگر کوئی میرے گھر آئیں گے تو میں آپ کو انشاءاللہ چائے بنا کر پلاؤں گا ضرور. پہلے چائے تیار ہو جائے, جس چائے کے ساتھ میں یہ گڈے بسکٹ کھاؤں گا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گڈے بسکٹ تو اسرائیلی ہے, تو یہ اسرائیلی نہیں ہے, یہ برٹانیہ کمپنی کا بسکٹ ہے جو کہ اسرائیلی نہیں ہے. تو جہاں تک ہو ہمیں اسرائیلی چیزوں کو یوز نہیں کرنا چاہیے. میں بھی یہی کوشش کرتا ہوں اور آپ بھی یہی کوشش کریں. تیز آنچ پہ پکائی جائے. تو کبھی کبھی امی اپنی سہیلیوں کے گھر چلی جاتی ہیں جن کے ساتھ میرے چھوٹے بھائی بہن بھی جاتے ہیں, انہیں بھی مزہ آ جاتا ہے گھوم کر. اور کہیں بھی امی جاتی ہیں تو چھوٹے بھائی بہن امی کا پیچھا نہیں چھوڑتے. تو الحمدللہ میری چائے تیار ہو گئی ہے جسے میں پیتا ہوں, اور پینے کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے بہت سے بھائی کل کا ولاگ دیکھ کر یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے کل اپنے استاد محترم کا ہاتھ چوما تھا, کیا اسلام میں کسی کا ہاتھ چومنا جائز ہے؟ تو چائے پینے کے بعد میں آپ کو اس بارے میں بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جیسا کہ کل کے ولاگ میں آپ نے دیکھا کہ جب میں اپنے استاد محترم سے ملتا ہوں تو میں اپنے استاد محترم کا ہاتھ چومتا ہوں, جس پر ہمارے بہت سے مسلم بھائی بہن یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کسی کا ہاتھ چومنا اسلام میں جائز ہے یا حرام ہے.
تو اسلام میں کسی کا بھی ہاتھ چومنا یعنی ایسے شخص کا ہاتھ چومنا جو کہ عزت کے لائق ہو، جو کہ نیک ہو، یعنی والدین کا ہاتھ چومنا، اپنے ٹیچر کا ہاتھ چومنا یا کسی نیک شخص کا ہاتھ چومنا جائز ہے، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب 2 یہودی آئے اور انہوں نے 9 نشانیوں کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کو ان 9 کھلی نشانیوں کے بارے میں بتاتے ہیں، جسے سننے کے بعد وہ دونوں یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پیر چومنے لگتے ہیں، جس پر آپ منع نہیں فرماتے۔ پھر ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر تم اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ تو وہ دونوں یہودی یہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ یا میرے رب، میری اولاد میں سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی نبی رہے، اگر میں آپ کی اتباع کر لوں، اگر میں آپ کی بات مان لوں تو ہمیں یہودی مار ڈالیں گے۔ تو وہ دونوں یہودی دوسرے یہودیوں کے خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول نہیں کرتے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کو ہاتھ چومنے دیتے ہیں۔ اور اسی طرح امام داؤد علیہ رحمہ، جنہوں نے سنن ابو داؤد لکھی ہے، وہ اس حدیث کی کتاب میں بہت سی ایسی حدیثیں نقل کرتے ہیں جس میں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و تعظیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ، پاؤں، یہاں تک کہ جسم بھی چوم لیا کرتے تھے۔ تو ان حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ چومنا جائز ہے، مگر وہ ہاتھ آپ جس کا چومیں ادب و احترام کی نیت سے چومیں۔ تو ہر عالم و مفتی کے نزدیک ادب و احترام میں والدین کا یا استاد کا یا کسی نیک انسان کا ہاتھ چومنا جائز ہے، لیکن پیر چومنے میں اختلاف ہے۔ تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ پیر چومنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ ہاتھ چومنا جائز ہے، اگر آپ چومنا چاہے تو چوم سکتے ہیں، نہیں چومنا چاہے تو نہیں بھی چوم سکتے، یہ کوئی واجب نہیں ہے۔